صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار علیہ السلام باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جملہ اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ برائے خوشنودی امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی باب الہوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی شہزادی بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، باواز بلند صلوات۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولو بولو سخی سردار قلندر، بر محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام، باواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر لجائے تجدہ عون لکا فی النوائی کلہم من وغم سینجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام، نعرہ حیدری۔ دعا گو ہوں آپ تمام اہلیان ڈیرہ غازی خان اور جتنے بھی ڈیرہ غازی خان کے علاوہ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مومن و مومنات کے لیے دعا گو ہوں، خصوصاً بانی مجلس جناب سبطین کھوسہ صاحب، ان کی تمام برادران کے لیے، اہل خانہ کے لیے، ظفر شاہ صاحب کے لیے، دلاور شاہ صاحب کے لیے، اور محسن نقوی صاحب کی پوری فیملی کے لیے، عقیل محسن صاحب کے لیے، جتنے حضرات یہاں احباب بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا کی پریشانی دور فرمائے انشاءاللہ۔ بصدقہ محمد و آل محمد سب کی پریشانی مشکلات کو مولا آسان فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ظاہر ہے یہ 2020 بہت سختی کا سال گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے مولا کا دامن نہیں چھوڑا، ان کا دروازہ نہیں چھوڑا، اور چھوڑیں بھی کہ ہم جائیں گے کہاں اس کے علاوہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سبطین بھائی کے والد محترم کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، ظفر شاہ صاحب کے فرزند کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، علامہ طارق جوہری صاحب اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، اور جملہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے ڈیرہ غازی خان اور گردنواں کے تمام مومن و مومنات، اور وہ نوجوان جو 2-3 سال پہلے بھی یہاں مجلس سننے آیا تھا اور واپسی میں جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، اس کے لیے بھی ہمارا ٹیم کا بچہ مسلم جو کربلا میں شہید ہوا، سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ سلامت رہے آپ سب ماشاءاللہ۔
خدا کے بعد جو افضل ترین ذات ہے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خدا کے بعد ذکر رسول سے آغاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو رسول نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اور میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ لہٰذا اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد علی اور اولاد علی، اس سے بہتر وسیلہ ہمیں کوئی ملتا نہیں، اور یہی وسیلہ ہے کہ جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ خدا ان تمام پاک ہستیوں کے صدقے ہم سب کی ہر عبادت کو قبول کرے۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، درود پڑھیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ یہ میرا تو ایمان ہے، اور کس کس کی یہ خواہش اور ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کریں۔ ہمارا ماشاءاللہ سارا شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، یہ اتحاد یہ وحدت ہمیشہ قائم رہے۔ ہاتھ وہ اٹھائے جو رسول کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، جو رسول کے عشق میں ہاتھ اٹھانے کو زحمت نہیں سمجھتا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولے کاش میں دور پیمبر۔ ماشاءاللہ ذرا اونچی آواز سے کاش میں دور، ماشاءاللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا۔ باقی یہ والے مائک فالتو مائک بند کر دیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ، مل کے سب لوگ مجھے جب مٹی سے گارا کر دیتے ہیں، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے
پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک کلام کے اول اشعار مولا علی علیہ السلام کی شان میں شرح نقوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. بہترین سماعتیں آپ مجھ سے پہلے ہمارے کراچی سے ہمارے سینئر نحو خوان حسن جعفری صاحب جن کی عزاداری میں بے پناہ خدمات ہیں، چاہے وہ نحو خوانی ہو یا منتظر ٹی وی کے حوالے سے یا قائم ٹی وی کینیڈا کے حوالے سے، بہترین انداز سے پڑھ رہے تھے. اور آپ کے معیار سماعت کو دیکھ کر میں نے اس کلام کا آغاز کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈیرہ غازی خان کا معیار سماعت دیکھے گا انشاءاللہ. اور آپ نے میری امیدوں سے بڑھ کر اس بات کا ثبوت دیا. اب اسی پیار اور خلوص کے نظریے کر رہا ہوں، شعر سماعت کیجیے گا. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، نماز پڑھے کہ بھی تجھ کو خوشی نہیں ہوگی. جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، غذا حلال کی اس کو ملی نہیں، جو دل میں یاد ہوگی. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ ولایت. مولا حسین کے غم میں بہتے ہوئے آنسو جنت کی ضمانت ہوتی ہے. ہمیں امام حسین سے اتنا عشق ہے کہ ہم آنسو بہاتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا حسین تو بخش دے مجھے جنت، یہ اور بات حسین، تو بخش دے مجھے جنت، یہ اور بات حسین. یہ چشم غم ہے کبھی مطلبی نہیں ہوگی،
की जो दिल में جو بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی کو دل میں رکھ کر مولا سے دعا کر کے یہ نعرہ لگاؤ، مولا ساری پریشانیاں دور کرے. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، ستم ستائے ستم ستائے تو لبیک یا حسین کہو. چاہے وہ دور ہو یا یہ دور ہو، جس دور میں بھی آل نبی کو دنیا نے نہ پہچانا، جب ہر حق اور باطل کی ایک لکیر کھینچ دی جائے تب حق والے یہی نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. یہ سارے نعرے حق والے لگاتے ہیں. تو سارے آج جتنا مجمع بیٹھا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اپنے حق پہ ہونے کا اعلان کرنا اس نعرے کے ساتھ. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. دل میں بسی نہیں ہوگی. چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عزاداروں کی ہمیں جو حسین کی فرض عزا کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں. مہربانی کر کے جو دو لوگ وہیں کھڑے رہیں، مہربانی کر کے آگے آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جناب سیدہ کا واسطہ دینے کے بعد بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اس عزادار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ جناب سیدہ کا واسطہ بھی نہ مانے. بیٹھ جائیے وہیں پر جہاں جگہ ملتی ہے. کوئی فرش عزا کا تقدس اور احترام ہوتا ہے. یہ کوئی کانسرٹ فنکشن نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے پھیلانگتا ہوا آگے آ گیا. ہمیں نہیں پتا کون سا معصوم کس جگہ پر میرا مولا بیٹھا ہو. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیں لبیک یا حسین. ہوگی ستم ستائے تو لبیک یا حسین کہو. ستم ستائے تو لبیک یا حسین کہو. کہیں شکست تمہاری کبھی نہیں ہوگی. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں سبحان اللہ. سنیے شعر، اس شعر میں ایک پیغام ہے. خدا کرے کہ وہ پیغام ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس، نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس، تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں ہوگی. ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. ویلا. اب دیکھیں ہمیں ایک راستے پر کھڑا ہونا ہے، حق یا باطل. ہم دو راہ پہ چلنے کے عادی نہیں. جب ہمیں اللہ نے رسول نے آل رسول نے اچھا وقت بھی دکھایا ہے تو پریشانی کا وقت بھی اگر آتا ہے اس میں آزمائش شرط ہے. ہمیں ہر آزمائش پر پورا اترنا ہے. جیسے معصومین نے ہر دور دیکھا ہے، اچھا بھی اور پریشانی کا بھی. ہمیں بھی ہر دور میں ہر دور کے حساب سے معصوم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے.
امام حسین علیہ السلام کی ذات سے سیکھنا چاہیے. ایک طرف حق ہو اور ایک طرف باطل. حق کی طرف جتنی پریشانیاں ہوں ہمیں حق پر رہنا ہے. ایک طرف ہو کر ہمیں بیٹھنا پڑے گا. جو شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے سارے پیار والے لوگ بیٹھے ہیں, احترام کے ساتھ سب لوگ تشریف لاتے ہیں. خدا ان پر اپنا عذاب نازل کرے جو مسلمانوں میں تفرقے ڈلواتے ہیں, جو مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے ہیں, جو مسلمانوں میں لڑائی اور جھگڑے پھیلاتے ہیں. اور خدا ان سب کو سلامت رکھے جو مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. ہاں آپ سنیے شعر. حسین سے بھی محبت, یزید سے بھی ہو پیار, حضور ہم سے تو یہ دو رخی نہیں ہوگی. ویلا بولو جو حق کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین. دل میں بسی نہیں ہوگی اگر حسین نہ دے بھیک اے شرر نقوی. اگر حسین نہ دے بھیک اے شرر نقوی, کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں ہاتھ اٹھا کر سارے. میں نے پاکستان کی مختلف زبانوں میں نوحہ خوانی کی اور پوری دنیا میں کلام پڑھے, اور پاکستان کے اندر انگریزی زبان میں بھی پڑھا اور امریکہ میں جا کر سرائکی میں بھی پڑھا, کیونکہ حسین کا ذکر زبان کا محتاج نہیں, عشق کا محتاج ہے. عشق ہے تو حسین کا ذکر ہے. آئیے کلام جو میں نے اردو اور سندھی زبان میں پڑھا تھا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں ہر گھر پر علم نظر آ رہا ہے, کیونکہ مولا نے ہر جگہ کا ایک نظام رکھا ہے. جیسے پنجاب کے اندر آپ آؤ تو پنجاب کے جیسا ماتمی کہیں نہیں ملے گا. پھر نوحہ خوانی کا حصہ کہ بہت بڑے بڑے نوحہ خوان اس دنیا میں رہے ہیں بھی اور گزرے بھی, ان کا تعلق اکثر کراچی سے رہا. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں شاعری کا ایک مزاج محسن نقوی صاحب کی وجہ سے قائم ہوا. یہ سب تقسیم مولا کی طرف سے, مولا نے ہر جگہ ایک ایک نظام بانٹا ہوا ہے. اسی طرح جب آپ سندھ کی سرزمین پر جاتے ہیں تو وہاں پر صرف شیعہ نہیں, اہل سنت ہوں یا ہندو ہوں, ان سب کے گھر پہ علم ضرور نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جس طرح 14 اگست کو ہر گھر پر پاکستان کا پرچم لگانا واجب ہوتا ہے, بس ایسے ہی وہاں لگتا ہے کہ جہاں محرم آئے ہر گھر چاہے وہ کسی مذہب مسلک سے تعلق ہو علم سج جاتا ہے. یہاں بھی علم لگے ہوئے ہیں. ہر اس گھر کے لیے دعا, ہر اس علاقے کے لیے, ہر اس امام بارگاہ کے لیے دعا کہ جس گھر پر غازی عباس کا علم لگا ہے. کلام پیش کرنا سماعت فرمائے گا. مولا مولا آنکھوں کی التجا ہے یہ منظر دکھائی دے, آنکھوں کی التجا ہے یہ منظر دکھائی دے, سارا جہاں حسین کے در پر دکھائی دے. آنکھوں کی التجا ہے یہ منظر دکھائی دے, سارا جہاں حسین کے در پر دکھائی دے. یہ سوچ کر لگایا ہے عباس کا علم, یہ سوچ کر لگایا ہے عباس کا علم, 100 میل کی دوری سے میرا گھر دکھایا. تو عباس علمدار کے جتنے وفادار عزادار بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ بولنا,
جو علمدار ہے، جو عزادار ہے، جو وفادار، جو علمدار ہے، وہ علمدار کے ساتھ، ہاتھ اٹھاؤ جو علمدار کے سائے میں رہنا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر، وہ علمدار کے سائے میں رہے مولا مولا مولا۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر الہی آمین غازی کا، جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس گھر کی مولا خیر کرے، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس در پہ لکھا ہو نام علی، جس در پہ لکھا ہو نام علی، اس در کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ واحد یہ امام حسین کا رشتہ ہے کہ جس نے زبانوں کے فرق کو، صوبوں کے فرق کو، ممالک کے فرق کو، نسلوں کے فرق کو مٹا دیا۔ بس ایک فرق نسل کا رہ جاتا ہے، حلال اور حرام کا، جو حدیث رسول کی روشنی میں ہے کہ علی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کا شجرہ خراب ہوگا۔ تو آئیے، یہ حسینیت ہمیں اس طرح سے جوڑی ہوئی ہے۔ ہم بیٹھے کہاں پر ہیں، کس جگہ پر؟ آج دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ امام حسین کی ذات کیسی ہے۔ ہم کس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان میں۔ یہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ سرائے کی۔ لیکن آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم نے سندھی زبان کے کچھ اشعار پڑھنے ہیں، اور اس سندھ کی سرزمین کے لیے جہاں غازی عباس کا علم لہرایا جاتا ہے، بلکہ ہر اس جگہ کے لیے جہاں عباس کا علم لہرایا جاتا ہے وہاں کے لیے ذرا دعا کرنی ہے، لیکن سندھی لفظ میرے ساتھ مل کر دہرانا، تاکہ جب یہ ویڈیو سندھ میں جائے تو وہاں جا کر پتہ چلے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ چلے، ان لوگوں کو بھی پتہ چلے جو زبان کا فرق، رنگ و نسل کا فرق کرتے ہیں، کہ حسین کی ذات وہ ہے جو زبان اور رسم، رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دیتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر سارے بولنا، جی سندھ علی وارن جی، مولا جے آزادارن جی۔ ہاتھ اٹھا کر، جی سندھ علی وارن جی، مولا جے آزادارن جی۔ جت گھر جہ گھر تے علم آغازی جو، جہ گھر تے علم آغازی جو، ان گھر جو مولا خیر کرے۔ جہ در تیرا قم نام علی، جہ در تیرا قم نام علی، ان در جو مولا خیر کرے۔ سارے مل کر بولو، ہاں جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ ہاں ہے جتنی کنیزان زینب مجلس میں گھر گھر جاتی ہیں، جو فرش عزا پہ زینب کی چادر کا سوگ مناتی ہے، چادر کا سوگ مناتی ہے، ان ساری کنیزوں کے سر کی، ان ساری، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر، چادر کی مولا خیر کرے۔ جس گھر پہ علم ہو غازی کا، اس گھر کی مولا خیر کرے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، ماشاءاللہ۔ ہی سندھ حسینی ساریا، ات گھر گھر ماتم داریا، مظلوم مجلس جاریا، ہیا دھرتی المنواریا، ہیا دھرتی المنواریا، جت نعرہ لیا جاگوں جن تھا، نعرہ حیدری، سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جت نعرہ لیا جاگوں جن تھا، جت نعرہ لیا جاگوں جن تھا،
ان طرح جو مولا خیر کرے جس گھر تے علم آغازی جو جہ گھر تے علم آغازی جو مولا خیر کرے اس نظر نیاز تبرک کو شبیر سے نسبت ہوتی ہے کھاتے ہی سے ملتی ہے شفا اور دور مصیبت ہوتی ہے اور دور مصیبت ہوتی ہے اس نظر نیاز تبرک اور اس نظر نیاز تبرک لنگر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے اس ماں کو سلام ہے زینب کا اولاد حسینی ہو جس کی ماتم جو سکھائے بچپن میں نوحوں میں سنائے جو لوری نوحوں میں سنائے جو لوری خود زینب کہتی ہیں ایسی خود زینب کہتی ہیں ایسی مادر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جہ گھر تے علم آغازی جو ان گھر جو مولا خیر ہر دل میں علی اجی پاک ولا ہر لب تے قصیدہ غازی اجا سب مسلم ہندو عیسائی حبدار حسین نمازی اجا حبدار حسین نمازی اجا ہر شخص ہی تھے آمال آئی ہر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کا فرق مٹا کر حسینی ہو کر بولنا ہر شخص ہی تھے آمال آئی ہر شخص ماشاءاللہ بھلائی ہر شخص ہی تھے آمال آئی ہر سرا جو مولا خیر کر جس گھر تے علم جہ گھر تے علم آغازی جو ان گھر جو مولا خیر کرے یہ فکر حسینی دیتے ہیں للہ محرم کو سمجھو اپنے ہی لہو میں ڈوبے ہوئے اس ابھی جو حلقہ ماتم ہو حلقہ ماتم لگے گا کا اپنے ہی لہو میں اور وہ لوگ جو ماتم کرتے کرتے گولیاں کھاتے ہیں بم بلاسٹ میں خون بہار خون میں نہا جاتے ہیں ان کی نظر بھی ہے شیر اپنے ہی لہو میں ڈوبے ہوئے اس حلقہ ماتم کو سمجھو اس حلقہ ماتم کو سمجھو ہے مہدی دورہ کا لشکر ہے مہدی دورہ کا لشکر لشکر کی مولا خیر جواد جعفری صاحب جو اس کلام کے شاعر ہیں خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے ان کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی کہتے ہیں جواد ہے اس در سے نسبت اس کے سندھی اشعار جواد جعفری صاحب نے اردو اشعار مظہر عابدی صاحب نے لکھے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے جواد ہے اس در سے عزت اس در سے وفائیں کرتا ہوں فرحان علی وارث ہوں میں مولا سے دعائیں کرتا ہوں مولا سے دعائیں کرتا ہوں دن رات جنوہیں لکھتا ہے دن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا لکھتا ہے مظہر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جزاک اللہ زدارہ نے مظلوم کربلا آئیے اب اس بچی کا پرسہ دیں جس کا انتظار خود مولا حسین بھی کرتے ہیں میں نے جب شام گیا تو وہاں جا کر میں نے ایک دعا کی کہ بی بی
آپ کے اس ادنا سے ذاکر کو ذاکر بی بی سکینہ کہتے ہیں۔ لوگوں کی یہ امید ہوتی ہے کہ جب بھی میں نوحہ پڑھوں آپ کے مصائب پڑھوں۔ بی بی جو مصائب اور نوحہ آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتی ہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ یہ کلام فارسی زبان میں محسن دشتی صاحب نے پڑھا تھا، علی مرشد کے ذریعے مجھے کلام ملا۔ میں نے یہ کلام مزرابدی صاحب سے اردو اشعار لکھوا کر فارسی اور اردو دونوں پڑھے۔ مجھے نہیں پتا بی بی نے مجھ سے یہ کیا کلام پڑھوایا ہے، اس کا کیا اثر ہے، خدا جانتا ہے کہ عجب کیفیت کا کلام ہے کہ شہزادی کے مصائب نہ پڑھے جا سکتے ہیں، نہ سنے جا سکتے ہیں، نہ لکھے جا سکتے ہیں۔ جو بھی مراد منت ہو اس لمحے مان لینا۔ مجھے ایک سید نے بات کہی تھی کہ ممبر پر یہ بات ضرور کہنا، اس لیے ہر ممبر پر اس نوحے سے پہلے اس ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ مومنین تک یہ بات پہنچ جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خاص عطا اس کلام کے اوپر ہے، اور وہ جو مومن بھی پریشان ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جو مراد منت مان سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا کسی نے بتایا کہ میرا بیٹا 4 سال سے رابطے میں نہیں تھا، اور میں اس نوحے کو سن کر بہت روتی تھی، بہت گریہ میں کرتی تھی۔ اچانک مولا نے اسباب پیدا کیا اس نوحے کے صدقے کہ میرے بیٹے سے میرا رابطہ ہو گیا۔ خاتون کہتی ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک سید ہے، انہوں نے مجھے بات کہی اسد زیدی صاحب نے کہ یہ بات آپ تمام لوگوں کو بتائیں ضرور کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو، دعا مانگنے کے بعد اندھیرا کر کے، چاہے دن ہو یا رات، کمرے میں اندھیرا کر کے اس نوحے کو سنیں، گریہ کریں، اور جو آنسو نکلیں اس آنسوؤں کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ بی بی سکینہ سلام اللہ کے صدقے میں آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا۔ اپنی چند لمحات لے لیجئے جو مرادیں دل میں مانیے تاکہ پھر میں نوحہ شروع کروں۔ جزاک اللہ۔ گریہ کرنے میں شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے۔ سر حسین گود میں لے کر بی بی نے سارے سفر کا حال سنایا۔ عاقل زیدی صاحب نے بے پناہ مصائب پڑھ کے گئے یہاں پر، خدا ان کی آواز میں میرے بھائی کی تحفظ خیر میں اضافہ فرمائے اور ہر پریشانی مشکلات سے حل فرمائے۔ بابا کا سر گود میں ہے، سر کو گود میں لے کر بی بی نے بیان شروع کیے۔ بابا 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 میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا باز شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا بابا جان کیا میں کہوں، بابا جان کیا میں کہوں، کیا نہ کہوں، رنج و علم
شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا. اب خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بابا 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 جزاک اللہ. یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. زحمت نہ ہو تو ایک بار ذرا کھڑے ہوئیے گا. زحمت نہ ہو. بیٹی آپ کی ہے, کوئی بیٹی ہے؟ خدا اس بیٹی کا نصیب اچھا کرے انشاءاللہ. خدا آپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے. جس طرح آپ رو رہے ہیں, جس طرح گریہ کر رہے ہیں, خدا آپ کی بچی کا نصیب اچھا کرے. آپ کی بچی پر کبھی یہ وقت نہ لائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا سکینہ بی بی کہتی ہیں, بابا بابا جان شمرے نے جب, بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پہ, بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تے. بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا, نیلے ہیں رخسار میرے, کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بابا, شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں. بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سنا بابا, اپنے غم میں بھی سنا بابا تم بھی سناؤ بابا. اپنے غم میں بھی سنا. ابھی آپ منہ پر تماچوں کا ماتم کر رہے تھے. کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے تماچے لگے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جو منہ پر تماچوں کا ماتم کرتے ہیں اکثر ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. قربان جاؤں اپنی شہزادی کے. جب مولا حسین کے سر سے آواز آئی, سکینہ تیرے رخساروں پر یہ نشان کیسے؟ تو بی بی کہتی ہیں, بابا جان دیکھنا کیا, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاؤ گے بیان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے, بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے, خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو, تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. بابا بابا اپنے غم تم بھی سنا, اپنے غم میں بھی سنا بابا بھی سنا, بابا اپنے غم میں بھی سنا. مولا حسین کے سر سے آواز آئی, سکینہ میری بیٹی سکینہ. سکینہ رو کر کہتی ہے, بابا کیا کہہ کر پکارا, مجھے دوبارہ پکارو بابا. اور سر حسین سے آواز آئی, سکینہ. بی بی زارو قدار رو کر کہتی ہے, بابا ایک بار پھر پکارو. کہا سکینہ. بی بی کہتی ہے, بابا پکارتے رہو. سر حسین سے آواز آتی رہی, سکینہ سکینہ سکینہ. میری بیٹی بار بار کیوں کہتی ہے سکینہ؟ بی بی کہتی ہے, بابا اس لیے, بابا جان تم کو نہیں, بابا جان تم کو نہیں,
کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر۔ بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر۔ لوگ مجھ سے یہی کہتے، کیا وقت آ گیا حسین کی بیٹی پر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ بابا بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ سر حسین سے آواز آئی، سکینہ سکینہ میری بچی، تیری گردن پہ یہ نیل کے نشان کیسے ہے؟ سکینہ بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندے بابا، بابا جان بازو بندے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس پر ہنس کر در میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ۔ بیٹا بات سنو ہاں کوئی نہیں پھینک رہا، بچے کو بھی سننا چاہیے بات، بچے کو بھی بات سننی حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین حسین یا حسین، 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 سجد نہیں مشکل، سجد نہیں مشکل، اے شام دا سفر، سجد نہیں مشکل، اے شام دا سفر، سجد نہیں مشکل، ماتم کے ساتھ، اے شام دا سفر، سجد نہیں مشکل، اے شام دا سفر، سجاد نہیں مشکل، اکبر بھیرا دا قاتل، اکبر بھیرا دا قاتل، عابد دا ہم سفر، سجاد نہیں مشکل، شام دا سفر، سجاد نہیں مشکل، شام دا سفر، سجاد نہیں مشکل۔ یار مہربانی کر کے آپ لوگ سب لوگ تار چھوڑ دیجئے، یہ مائک آپ کی وجہ سے بار بار بند ہو رہا ہے، ادھر تھوڑی جگہ قبلہ آپ بھی ذرا شوز اتاریں، جوتے اتاریں، یہ ممبر فرش ہے، جوتے اتاریے اور تھوڑا زحمت کریں تو اس طرف آ جائیں آپ، مہربانی۔ نیاز حسین آپ لوگ نانا سر آپ یہاں سے ہٹ جائیے، آپ کو دیکھا ہے شام دا سفر، سجاد نہیں مشکل، رودائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی، اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی، ہو یا ضعیف یکدم، ہو یا ضعیف یکدم، بازار دا سر، سجاد نہیں، سب پڑھیں نا مولا،
اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر جو بات نہیں لئے مشکل ہو یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نا شام دا لیندا جیڑے ظلم ویکھے عابد جیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اصغر دا کرتا ویرن میری لہد بچ لکھا دے اصغر دا کرتا ویرن میری لہد بچ لہا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش میں سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت رکھا دی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر ہے سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل جو آدھے کفن دے وچ نارو تو جو آدھے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے تو جو آدھے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے ماوا پھپیاں دا بھیڑ وچ ٹرنا میری اکھیاں اگوں جو ہٹ جانی تو جو آدھے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے تو جو آدھے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے تو جو آدھے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے میں بھی ہواں بیری دا ہووے جیدہ نبیاں دے کول پردہ ہے میں بھی ہوا میری دا ہووے جیدہ نبیاں دے کول پردہ ہے جتنا رواں میں آدھے پر کے کو جتنا رواں میں آدھے پر کے کو فرض روئے دا بچڑا لادا نہیں جو ہدائے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے جو ہدائے کفن دے وچ نارو میں کو باقی بازار بھول دانے میری غربت شان کیا
لکسی میری غربت شان کیا لکسی ساڑی مظلومیت دی حد کوئی نہیں میری غربت شان کیا لکسی ساڑی مظلومیت دی حد کوئی نہیں درد ساڑے کوئی حشر توڑی درد ساڑے کوئی حشر توڑی لکھ دا رہوے مسب کھٹ دا نہیں کفن دے وچ دارو میں کو باقی بازار بھولدا نہیں جو ہدائے کفن دے وچ دارو میں کو باقی بازار بھولدا نہیں افسروں پہ ماتم کرنا جناب سیدہ زینب علیہ السلام علیہ کا حق ادا کرنے جو آیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا افسروں پہ ماتم کر کے بولنا پیسے بچ بیٹیاں پاوے مان دیرو فرماوے پیسے بیٹیاں پاوے مان دیرو فرماوے ایک ظلمہ دی انتہا غازی ہائے ایک ظلمہ دی انتہا تیری زینب ہے بیردہ غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی تیری زینب ہے بیردہ غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی ایک ظلمہ دی غازی سارے مل کر پڑھو ایک ظلمہ دی انتہا غازی ہائے غازی میں تیری لاش تے لیاں سنگ دی ہائے میں تیری لاش تے لیا آسنگ دی میرے سر تے نہیں غازی ہائے میرے سر تے نہیں غازی تیری زینب تیری زینب ہے بیردہ غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی ایک ظلمہ دی انتہا غازی ایک ظلمہ دی انتہا خدا حسنین اکبر صاحب اور اس کلام کے شاعر جناب رضا صاحب خدا دی سلامت رکھیں مشتبہ شاہ صاحب کو خدا لے کی جگہ زبان پارٹی کے تمام پارٹی کے شاعر غازی ہائے سکینہ اے دے ہتھ وال نے سکینہ دے ہتوال نے سکینہ دے ہائے دے ہتھ وال نے سکینہ دے شمر تو آل کے چھڑا ہائے شمر تو آل کے چھڑا تیری زینب ہے بیردہ غازی ایک ظلمہ دی انتہا چل اشعار سماعت فرمائیے کہ جو شب یہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہو رہا ہے غازی جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر ہائے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے عمر بھر میں نے پڑھا نوحہ علی اصغر
کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ جس نے چھیدا ہے گلا سلطان علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ننّا سرنیز پہ کیس ہائے ننّا سرنیز پہ کیس طرح سے آیا سوچو قبر کو کھول کس ہے کاٹا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا مر گئی دھوپ میں ماں پلو جوس کا کھولا ہے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جوس کا کھولا راکھ جھولے کی ملی کرتا علی اصغر کا مر گئی دھوپ میں ماں پلو جوس کا کھولا راکھ جھولے کی ملی کرتا علی اصغر کا ایک اجلی ہوئی مادر کے دلاسے کے لیے ہر رضا خانے میں ہے جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو وضاحت ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو آزاد دے فرحان کو تو صدقہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جزاک اللہ خیمے جلا آئیے اس تمام آدمی یا حسین کی صدا میں زنجیر زنی کریں گے سارے مل کر یا حسین 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 کربل تو بیا لکھ دا تیرے کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل تو بیا لکھ لکھدا آئے ہون وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا ہمیں لکھا ہوتے دیا پھوپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا آئے ہون وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا آئے ہون وقت رہا کوئی نہیں او بیا کیا میں لکھا ہو لگے نظر گئی اجڑی گئے یوسف ثانی جو بات ہم نہیں کر پا رہے سروں پر بات ہم کرنا سارے لگے نظر گئی اجڑی گئے یوسف ثانی کو امت نے ہے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی میں کی تھی ادا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہون وقت رہا
تو برچی کر گئے اپنی نڈگ دیتا غازی بلا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر جسیدے تو ذرا اٹھا چا ہنر موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہائٹا تے رچ گئی اج خودی میں دی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہائٹا تے رچ گئی اج خودی میں دی وج کوئی مدینے سغرا کو آکھے وج کوئی مدینے سغرا کو آکھے